السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانسڈ کمپیوٹر نیٹورکس کے ہم اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم آئی پی ورژن 6 اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پر ڈسکشنز کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے ٹاپک یعنی ملٹی کاسٹ اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر ڈسکشن کا آغاز کریں، آئیے ہم پہلے آئی پی ورژن 6 سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کی تھی اس کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آئی پی ورژن 6 پر ڈسکشن اس بات سے شروع کی تھی کہ کس طرح سے یہ اس کی ہسٹری بنی، کس طرح سے یہ آئی پی این جی کا ورکنگ گروپ سٹارٹ ہوا اور ایک نئی آئی پی کے ورژن کی ضرورت پیش آئی۔ ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو مین پش تھا، جو مین ریکوائرمنٹ تھی، دیٹ واز دی ایڈریس اسپیس ایگزاسشن، جس کی وجہ سے اب مزید ایڈریسز اویلیبل نہیں تھے۔ یہ ایک مین موٹیویشن تھی ان آرڈر ٹو ہیو اے نیو ورژن آف آئی پی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اسی ڈسکشن کے اندر کہ جو نیٹ کا کانسیپٹ ہے، نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا، اس نے کچھ دیر کے لیے اس نئے ورژن آئی پی ورژن 6 کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو کچھ دیر کے لیے ڈیلے کیا، اور وہ جو پریشر تھا ایڈریس اسپیس کے اوپر وہ کچھ کم ہو گیا۔ لیکن ایونچولی جس طرح ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، آئی پی ورژن 6 کی ڈپلائمنٹ جو ہے دوبارہ سے ایکسیلریٹ ہو رہی ہے، اور ود ان کپل آف ایئرز اس کی ڈپلائمنٹ سگنیفیکنٹلی نیٹ ورکس میں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئی پی ورژن 6 کو جب آئی پی ورژن 4 سے آئی پی ورژن 6 کی طرف موو کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ایک بڑی لمبی وش لسٹ تیار کی گئی کہ اگر ہم ایک دفعہ ورژن کو چینج کر ہی رہے ہیں تو صرف یہ نہ کریں کہ آئی پی ایڈریس کی جو فیلڈ ہے اس کو بڑا کر دیں، بلکہ وہ ساری ان ایفیشنسیز جو کہ ہمیں آئی پی ورژن 4 کے اندر ملتی تھیں ان کو بھی کسی طرح سے ریموو کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ پرابلم جو کہ ہمیں آئی پی ورژن 4 کے اندر پیش آتے تھے، ہم اس نئے ورژن کے اندر ان کو سالو کر لیں۔ ہم نے اس وش لسٹ کو دیکھا تھا کہ اس کے اندر کوالٹی آف سروس کا ذکر بھی تھا، اس کے اندر سیکیورٹی کا ذکر بھی تھا، اس کے اندر ملٹی کاسٹ کا ذکر بھی تھا، اور پھر ایڈریس اسپیس اور اس کی ایلوکیشن سے ریلیٹڈ بیسک ایشو تو تھے ہی۔ اس ساری وش لسٹ میں سے کون سی چیز آئی پی ورژن 6 کے اندر انکارپوریٹ کر دی گئی اور کون سی چیز فار دا ٹائم بینگ ڈیفر کر دی گئی کہ وہ ایپلیکیشنز یا کسی اور لیئر کے اوپر انکارپوریٹ کر لی جائے، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ آئی پی ورژن 6 کے وش لسٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے پیکٹ کا فارمیٹ کیا ہے، اس کے ایڈریسز کس طرح سے ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اس میں کیا وہ نیٹ ورک پورشن اور ہوسٹ پورشن کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے علاوہ باقی دوسری چیزیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ کہ اس میں کلاس بیسڈ ایڈریسنگ نہیں ہوتی۔ جس طرح سے آئی پی ورژن 4 کے کلاس بیسڈ ایڈریسز کے اندر شروع کی کچھ بٹس یہ بتاتی تھیں کہ آگے نیٹ ورک پورشن کتنا ہے اور ہوسٹ پورشن کتنا ہے، یعنی یہ کون سی کلاس کا ایڈریس ہے، اسی طرح سے آئی پی ورژن 6 کے اندر نہیں رکھا گیا، بلکہ آئی پی ورژن 6 کے اندر شروع کی جو بٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا ایڈریس ہے، اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے آئی پی ورژن 6 کی ایڈریسز کے اندر۔ بجائے یہ کہ ہم ایڈریسز کو کلاسز کے اندر ڈیوائڈ کرتے، ہم نے اس کو یوزیج کے حساب سے ٹائپس میں ڈیوائڈ کر دیا، اور شروع کا جو پریفکس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا ایڈریس اس طرح کے مقاصد کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز تھی، فار ایگزامپل ایک لنک لوکل ایڈریس، ایک سائٹ لوکل ایڈریس، ایک ریجنل ایڈریس، ایک پرووائڈر آئی ڈی، ٹھیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی اور ٹائپس۔ بیسیکلی جس چیز کے اوپر ہمارا فوکس تھا اور رہے گا آئی پی ورژن 6 کے اندر وہ تھا ایگریگیٹیبل گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز، کیونکہ بیسیکلی آئی پی کا کام تو پھر بھی ایک یونیک آئی پی ایڈریس پرووائڈ کرنا ہے، تو یہ جو ایک بہت بڑی رینج یونیکاسٹ ایڈریسز کی رکھی گئی ہے جس کو ایگریگیٹیبل گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز کا نام دیا گیا ہے، یہ بہرحال ایک یونیکاسٹ ایڈریس کی ایسی رینج ہے جس کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا۔ لیکن جو باقی چھوٹے چھوٹے ٹائپس ہیں جس میں یہ لنک لوکل ایڈریس، سائٹ لوکل ایڈریس، پھر ملٹی کاسٹ ایڈریس جس میں ہم نے کہا کہ پہلی 8 بٹس جو ہیں وہ 1 ہوتی ہیں، اسی طرح سے اور ٹائپس رکھی گئیں آئی ایس او کے لیے، نوول آئی پی ایکس کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایڈریس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ اس کی جو نوٹیشن ہے وہ ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن سے اب چینج کر کے ہیکس اور کولن نوٹیشن پر لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اب اس میں ایڈریس اسپیس بڑی ہو گئی ہے تو اسی طرح سے آئی پی ایڈریس بھی کافی بڑا ہے۔
اب آپ نے اس کو ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن میں نہیں بلکہ ہیکس اور کولن کی نوٹیشن میں لکھنا ہے، کیونکہ اٹ از اے ناؤ 128 بٹ ایڈریس. ایڈریس اسپیس ایلوکیشن کے علاوہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی آئی پی ورژن 6 کے اندر پیکٹ فارمیٹ کیسا ہے اور اس میں کون کون سی فیلڈز ایڈ کی گئی ہیں یا ریموو کی گئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی آئی پی ورژن 6 کا جو ہیڈر ہے وہ ایڈریس کے 4 ٹائمز بڑا ہونے سے کمپلیٹ ہیڈر 4 ٹائمز بڑا نہیں ہوا بلکہ صرف ٹوائس ہوا. آپ کے آئی پی ورژن 4 کے اندر فکسڈ ہیڈر 20 بائٹس کا تھا اور آئی پی ورژن 6 کے اندر فکسڈ ہیڈر 40 بائٹس کا ہے. اصل میں کیا یہ ہے کہ وہ جو ریڈنڈنٹ فیلڈز تھیں جو کہ ہر وقت یوز نہیں ہوتی تھیں، ریئرلی یوز ہوتی تھیں، ان فیلڈز کو نکال دیا گیا ہے اور صرف انہی فیلڈز کو آئی پی کے فکس ہیڈر کے اندر رکھا گیا ہے جو کہ یوزولی ہر پیکٹ کے ساتھ یوز ہوں گی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ اس 16 بائٹ یا 128 بٹ کے ایڈریس کے علاوہ کوالٹی آف سروس کا جو نوشن ہے جس میں فلو لیبل اور پرائیورٹی کی فیلڈز تھی وہ ایڈ کی گئی ہیں. چیکسم جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے، لیکن چیکسم کو ساتھ ہی ساتھ پھر ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر مینڈیٹری کر دیا گیا. ایک اور بہت امپورٹنٹ نوشن آئی پی پیکٹ ہیڈر کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے آپشنز کو ایکسٹینڈیبل ماڈیولز کی فارم میں اب آئی پی ہیڈر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب آپ کے پاس ایکسٹینشن ہیڈرز ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک آتا چلا جائے گا اور جو آپشنز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی وہ علیحدہ علیحدہ ہیڈرز کی فارم میں اپنے ڈیٹا کے ساتھ کنٹین کریں گے. جب آئی پی کا مین ہیڈر اور اس کے بعد یہ سارے ایکسٹینشن ہیڈرز ختم ہو جائیں گے تو آبویسلی اس کے بعد آپ کے پاس جو ٹرانسپورٹ لیئر کا ہیڈر ہوگا اور باقی ریمیننگ ڈیٹا پیکٹ وہ آئے گا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نوشن تھی کہ آپ نے آپشنز کی جو فیلڈ تھی جس میں ایک رینڈم آرڈر کے اندر آپ کی آپشنز کا ڈیٹا پڑا ہوتا تھا اس کو آپ نے ریموو کر دیا اور آپ نے یہ ایکسٹینشن ہیڈرز بنا لیے جو کہ ایک سیکوینسڈ لسٹ کے اندر ایک پری ڈیفائنڈ آرڈر کے اندر ایک کے بعد ایک آپشن ہوگی اور جس راؤٹر نے اس کو پارس کرنا ہے وہ پارس کرے اور اگر وہ ڈیسٹینیشن کے لیے تو اس کو پھر اس کو پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان آپشنز کو. پیکٹ فارمیٹ کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری ڈیزائن کنٹروورسیز پاسبل تھی اور ان کو کس طرح سے ہم نے سالو کیا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ڈیبیٹیبل تھیں. آپ آئی پی ایڈریس کا سائز کتنا بڑا کریں وین یو آر گوئنگ فرام آئی پی ورژن 4 ٹو آئی پی ورژن 6. کیا اس کو ہم صرف ڈبل کریں یعنی 64 بٹ کے اوپر یا ہم اس کو 4 ٹائمز کر دیں جو کہ ایکچولی کیا گیا. تو فورسیبل فیوچر کے لیے اٹ واز نیڈیڈ کہ ہم اس کو 128 بٹ کر دیں اینڈ اٹ ول بی سفیشینٹ فار کوائٹ سم لانگ ٹائم. آئی پی ایڈریس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہم نے ایڈ کی. فار ایگزامپل ٹی ٹی ایل کا نام چینج کر کے ہم نے ہاپ لمٹ کر دیا. چیکسم کے بارے میں یہ خیال تھا کہ کیا رکھا جائے, اٹ از این ایرر ڈیٹیکشن ٹیکنیک, ہو سکتا ہے اس کی یوزفلنس ہو, لیکن پھر یہ کیا گیا کہ اس کو ریموو کر دیا گیا اور آئی پی ورژن 6 کے ساتھ جو ٹرانسپورٹ لیئر کی پروٹوکال تھی اس کے اندر چیکسم کو مینڈیٹری قرار دے دیا گیا. ایکسٹینشن ہیڈرز کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں. فریگمنٹیشن کے لیے پھر آپ نے علیحدہ سے ایکسٹینشن ہیڈر بنایا اور اسی وجہ سے فریگمنٹیشن کی وہ ساری فیلڈ جو کہ آئی پی ورژن 4 کے ہیڈر کے اندر تھی وہ آپ نے ریموو کر دی. تو آپ نے بہت سی جگہ سیو کی, اس کے اندر صرف وہ امپورٹنٹ فیلڈ رکھی, باقی سب چیزوں کو ایکسٹینشن ہیڈرز کے اندر موو کر دیا. آپ کے پاس ایکسٹینشن ہیڈر میں راؤٹنگ کی پاسبلٹی بھی تھی. اگر آپ نے سورس راؤٹنگ کرنی ہے جو کہ آپ آئی پی ورژن 4 میں آپشنز کے اندر کرتے تھے, اب آپ ایکسٹینشن ہیڈر کے اندر وہ سارے راؤٹرز اور ان کے نام ایک ایک کر کے سیکوینس لسٹ کی فارم میں مینشن کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جس طرح ہاپ بائی ہاپ آپشن تھی اسی طرح ڈیسٹینیشن آپشنز بھی اویلیبل ہیں کہ وہ آپشنز جو کہ صرف اور صرف ڈیسٹینیشن نے پروسیس کرنی ہے, جو کہ آبویسلی پیکٹ کے اینڈ کے اوپر آپ نے رکھنی ہے. اٹس اے سیکوینس لسٹ. سیکیورٹی کی انہیرنٹ سپورٹ جو ہے وہ آپ نے آپشنز کے اندر ڈال دی آئی پی ورژن 6 میں. اسی طرح سے آپ نے موبلٹی کو سپورٹ کیا, وہ بھی آپ نے اسی کے اندر سپورٹ دے دی. اور بہت سے ایسے ڈیزائن کے ایشوز تھے, فار ایگزامپل پیکٹ سائز, کہ کیا آپ پیکٹ سائز 64 کلو بائٹ کا ہی رکھیں یا آئی پی ورژن 4 کے اندر آپ پیکٹ سائز بڑھا دیں. ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. 64 بائٹ از بائی ڈیفالٹ اور آپ جمبو گرام آپشن یوز کر کے آئی پی ورژن 6 کے اندر پیکٹ سائز کو بڑھا سکتے ہیں. میں نے موبلٹی کی اور سیکیورٹی کی سپورٹ کی بات کی اور اس طرح سے ہم نے ایک کمپریہنسو سی ڈسکشن کی تھی آئی پی ورژن 6 کے اوپر.
یہ بہت امپورٹنٹ پروٹوکال ہے. ان فیوچر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ آئی پی ورژن 6. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ریسنٹ ایئر کے اندر آئی پی ورژن 6 کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ایکسیلریٹ ہو گئی ہے, اور آپ فیوچر کے نیٹ ورکس میں 2 ایئر 5 ایئر ڈاؤن دا روڈ آئی پی ورژن 6 کی سگنیفیکنٹ ڈپلائمنٹ دیکھیں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو جو کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے کورسپونڈنگ کیا. آئیے اب ہم اپنا آج کا ٹاپک یعنی ملٹی کاسٹ کو لے کر آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹی کاسٹ کے لیے ہمارے پاس موٹیویشن کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کو ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں اپنے گول کو, کیا سپورٹ اسٹریٹجی ہوگی. اس کے لیے ہم جس طرح ہم نے آئی پی کا سروس ماڈل بنایا تھا, ہمارے پاس آئی پی ملٹی کاسٹ کا سروس ماڈل کیا ہوگا, اور پھر اگر ہم اس ملٹی کاسٹ کو انٹرنیٹ وائڈ سینیریو کے اندر اسکیلیبل بنانا چاہیں گے تو اس کے ایشوز کیا کیا ہوں گے, پھر اس کی راؤٹنگ کس طرح سے ہوگی. یونیکاسٹ راؤٹنگ تو ہمیں معلوم ہے, تو پھر ہم ملٹی کاسٹ راؤٹنگ کس طرح سے کریں گے. ملٹی کاسٹ کے لیے بیسک موٹیویشن اور اس کی جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یونیکاسٹ از ان فیکٹ سینڈنگ اے پیکٹ ٹو ون ڈیسٹینیشن اینڈ براڈ کاسٹ از دی ادر ایکسٹریم دیٹ وی آر سینڈنگ دی پیکٹ ٹو دی آل اویلیبل ڈیسٹینیشن ان دی لوکل. اس کے درمیان میں ہے ملٹی کاسٹ that we would like to send a packet to a specific group of nodes. That is multicast. اب which group of nodes, یہ آپ کا multicast address specify کرے گا. وہ گروپ کی جو نوڈز ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا, ہم دیکھیں گے مختلف ٹیکنیکس ہیں. probably they will join the group. اچھا, ملٹی کاسٹ کی یوزفلنس کیا ہے. ملٹی کاسٹ کی یوزفلنس ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو ایک دفعہ بھیجا اینڈ اٹ از سینٹ ٹو دی ملٹیپل ریسیپینٹس. ایک ہی دفعہ میں ہمارے پاس اوور ہیڈ کم ہوا. اس کی موٹیویشن اس لیے بھی ہے کہ آپ کے پاس ملٹی میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں, فار ایگزامپل ویڈیو کانفرنسنگ, ویڈیو آن ڈیمانڈ, ٹیلی کولیبوریشن, یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان کا یوزیج آپ کی بینڈ وڈتھ امپروو ہونے سے, کنیکٹیوٹی زیادہ ہونے سے بڑھنا شروع ہو گیا. جیسے جیسے یہ اپلیکیشنز جو کہ ملٹی کاسٹ کی سپورٹ کو یوز کرنا چاہتی ہیں وہ بڑھیں گی, ویسے ویسے ملٹی کاسٹ کی امپورٹنس بھی بڑھتی چلی جائے گی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وی کین ڈپلوائے لمیٹڈ براڈ کاسٹ, اور یو کین سے سیلف ڈیفائنڈ ملٹی کاسٹ, کہ آپ جو ہے وہ ریسیور کے اوپر کوئی بہت سارے ریسیورز کو کوئی کوئری پٹ کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی رسپانس آ جاتا ہے. اسی طرح سے ریسورس ڈسکوری, you would not like that every node in this network should be disturbed, only a group of nodes. You may say only those nodes which are susceptible to be providing this service should be contacted. اس طرح سے ملٹی کاسٹ کی کافی ساری اپلیکیشن ہیں جو کہ it is assumed کہ اب وہ مزید بڑھنا شروع ہوں گے. اب ہم آگے آتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ملٹی کاسٹ کی سپورٹ چاہیے تو کیا کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ ہم اپنے ایگزسٹنگ آرکیٹیکچر کے اندر رہتے ہوئے یونیکاسٹ اور براڈ کاسٹ میں سے کسی ایک چیز کو یوز کر لیں. اف یو ول سینڈ براڈ کاسٹ, ملٹی کاسٹ کو اچیو کرنے کے لیے تو اس کے جو ایشوز ہیں, سب سے پہلا یہ کہ براڈ کاسٹ ول ڈسٹرب اور انٹرفیئر ود دی سو مینی ادر نوڈز وچ آر ریئلی ناٹ انٹرسٹڈ ان گیٹنگ دی پیکٹ. وہ آپ کو کسی اوپر کی لیئر کے اوپر یا اپلیکیشن جو ہے خود اس کو ڈسکارڈ کرے گی بیکاز اٹ از ناٹ انٹرسٹڈ. اس سے اوور ہیڈ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از براڈ کاسٹ از ناٹ سپورٹڈ ان دی انٹرنیٹ. آپ لوکل لین کے اوپر تو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اسپیشل کنفیگریشن کے ذریعے آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں اپنے ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورک کے اندر بھی, لیکن انٹرنیٹ کے اوپر یہ براڈ کاسٹ جو ہے یہ سپورٹڈ نہیں ہے, بیکاز نو ون وڈ لائک دیٹ ایوری پرسن شوڈ بی ڈسٹربڈ, اور ایک پیکٹ بھیجا گیا اٹ ول جسٹ بی لائک اے اسپیم میل, ٹھیک ہے, جو کہ ہر ایک کو بغیر کسی سولیسیٹیشن کے پہنچنا شروع ہو گئے. تو براڈ کاسٹ کو انٹرنیٹ کے اندر سپورٹ نہیں کیا گیا. ناؤ دی ادر سولوشن اور آلٹرنیٹیو از کہ ہم پھر براڈ کاسٹ کو یوز نہ کریں, یونیکاسٹ کو یوز کر لیں ٹو اچیو دی پرپز آف ملٹی کاسٹ. اب اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ وی وڈ بی سینڈنگ ملٹیپل کاپیز آف دی سیم ڈیٹا ٹو ایچ اینڈ ایوری ریسیپینٹ. اٹس جسٹ لائک اے یونیکاسٹ. اس میں بھی ہمارے پاس اوور ہیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اسی لیے ہمیں ملٹی کاسٹ کی سپورٹ چاہیے, اور جس طرح کہ ہم نے پہلے اپنے میک لیئر کے سٹینڈرڈز پڑھے تھے, آپ نے دیکھا تھا کہ ایک لین کے اوپر ملٹی کاسٹ کی سپورٹ انہیرنٹلی اویلیبل تھی. ملٹی کاسٹ کے گروپس
آپ نے اس میں بھی دیکھے تھے ایتھرنیٹ کے اندر کہ ایک آپ کے پاس ملٹی کاسٹ ایڈریس ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لین وائڈ ایک ملٹی کاسٹ بھیج سکتے ہیں. ہم اس کو کس طرح سے اسکیلیبل مینر میں ایکسٹینڈ کریں کہ اب یہ لین سے کراس کر جائیں اور ہمارے بڑے اسکیلیبل نیٹورکس کے اندر اینڈ پوٹینشلی ٹو دی اسکوپ آف دی ہول انٹرنیٹ کس طرح سے یہ ایکسٹینڈ ہو سکے. اس کے مین چیلنجز کیا ہیں ملٹی کاسٹ کے چیلنج؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملٹی کاسٹ ٹریفک کی ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن ان دی انٹرنیٹ، یا آپ اس کو کہہ لیں انٹر نیٹورک میننگ اے ہیوج نیٹورک، اے بگر نیٹورک. ٹھیک ہے، تو ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن آف دس ٹریفک از دی مین ایشو. another issue is the specification of recipient group. یہ آپ کیسے پتہ چلائیں گے؟ اور پھر who will support this self definition. یہ دو مین چیلنجز ہیں کہ آپ گروپس کس طرح سے مینٹین کریں گے اور ان گروپس سے کورسپونڈنگ جو ملٹی کاسٹ کی ٹریفک ہے وہ کیسے ٹرانسپورٹ کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں ملٹی کاسٹ کی سپورٹ اسٹریٹجی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے آئی پی ورژن 4 کے اندر بھی کلاس ڈی ایڈریسز رکھے تھے جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ ملٹی کاسٹ ایڈریسز کے لیے ہوگا اور ملٹی کاسٹ کو سپورٹ کرے گا. انفارچونیٹلی آئی پی ورژن 4 میں انٹرنیٹ راؤٹرز نے کبھی بھی ملٹی کاسٹ کو سپورٹ نہیں کیا اور ہم نے یہ جو ایم بون اور اس طرح کے دوسرے ایکسپیریمنٹل پروجیکٹس بنائے ان کو ٹنلنگ کے تھرو ملٹی کاسٹ انیبل بنایا. یعنی ملٹیپل آئیلینڈز تھے جن کے اوپر ملٹی کاسٹ سپورٹڈ تھی اور آپ نے آئی پی ورژن 4 کے اوپر آئی پی انکیپسولیشن کے تھرو یونیکاسٹ ٹرانسمیشن سے ایک ملٹی کاسٹ کیپیبل آئیلینڈ کو دوسرے ملٹی کاسٹ کیپیبل آئیلینڈ سے ملایا. ابھی ہم نے آئی پی ورژن 6 کو اسٹڈی کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ہم نے انہیرنٹلی سپورٹ رکھتی ہے ملٹی کاسٹ کی اور اٹ از اسیومڈ اینڈ انویژنڈ کہ فیوچر کے اندر جو انٹرنیٹ میں آئی پی ورژن 6 ہوگی وہ ملٹی کاسٹ کو سپورٹ کرے گی. جو ہم نے چیلنجز کے اندر ایک چیز مینشن کی تھی کہ ہو ول مینیج دا گروپ اینڈ ہاؤ دس گروپ ول بی مینیج، تو اس کے لیے ایک پروٹوکال آپ کے پاس موجود ہے جو کہ آئی پی ورژن 4 کے ساتھ بھی چل سکتی ہے. دیٹ از IGMP انٹرنیٹ گروپ مینجمنٹ پروٹوکال. اچھا، سیکنڈ چیلنج کیا تھا؟ ایک تو گروپ مینجمنٹ کا چیلنج تھا نا، دوسرا چیلنج یہ تھا کہ آپ نے ملٹی کاسٹ کی ٹریفک کو اس بڑے اسکیلیبل نیٹورک کے اندر ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایفیشینٹ راؤٹنگ پروٹوکال ہونے چاہیے جو کہ آپ کو یہ ایفیشینٹ ملٹی کاسٹ کے پاتھ بتا سکے، ڈسکور کر کے دے سکے، اسٹیبلش رکھے، اپ ٹو ڈیٹ کرتی رہے. اس ملٹی کاسٹ راؤٹنگ کے لیے ہمارے پاس کئی پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل یونیکاسٹ راؤٹنگ پروٹوکالز ہیں ہم انہی کو تھوڑا تھوڑا ٹویک کریں اور ملٹی کاسٹ کیپیبل بنا دیں، ملٹی کاسٹ گروپ سے ریلیٹڈ ٹریز بنا دیں، پاتھ اسٹیبلش کر دیں. یہ بھی ایک ویریشن ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو آپ کی راؤٹنگ پروٹوکال ہے اس سے ایک انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کی راؤٹنگ پروٹوکال بنا دیں. ہم جن چیزوں اور جن اپروچز کو اپنے اس لیکچر میں اسٹڈی کریں گے اس میں ایک تو ہے ڈسٹینس ویکٹر سے ریلیٹڈ اپروچ کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ملٹی کاسٹ میں چینج کرنا ہے، دین لنک اسٹیٹ، اور پھر پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ جو کہ کسی انڈر لائن یونیکاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال پر بیس نہیں کرتی. اب ہم دیکھتے ہیں ملٹی کاسٹ یا آئی پی ملٹی کاسٹ کا سروس ماڈل. دیکھیں ہم نے جب آئی پی پروٹوکال کو اسٹڈی کیا تھا تو سب سے پہلے دیکھا تھا کہ اس کا سروس ماڈل کیا ہوگا، کس طرح کی سروس اس سے ایکسپیکٹڈ ہے، کیا چیز یہ پرووائڈ کرے گی، کیا چیز یہ پرووائڈ نہیں کر سکتی. ملٹی کاسٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہر گروپ کو ایک سنگل ایڈریس اسائن کیا جائے گا. دیٹ مے ناٹ بی اے پرابلم کیونکہ ایون آئی پی ورژن 4 کے اندر آپ نے کلاس ڈی ایڈریسز کی کمپلیٹ رینج رکھی تھی. یعنی شروع میں 4 بٹس اگر 1 ہوں تو ریمیننگ 28 بٹس ول بی ریپرزینٹنگ دی گروپ ایڈریس. یہ کوئی ویل نون ایڈریس بھی ہو سکتا ہے اور ڈائنامیکلی اسائنڈ بھی ہو سکتا ہے. گروپ کی ممبرشپ کس طرح سے ہوگی؟ کیونکہ وی وڈ لائک کہ ممبرز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اندر کہیں پہ بھی لوکیٹڈ ہو سکتے ہیں. وی وڈ ناٹ لائک ٹو ریسٹرکٹ کہ آپ کے جتنے ملٹی کاسٹ کے گروپ ممبرز ہیں وہ سب کے سب اسی لوکل ایریا نیٹ ورک میں ہوں یا 2-4 اور لوکل ایریا نیٹ ورک سے ایک ایڈمنسٹریٹو بڑے نیٹ ورک کے اندر ہوں. دے کین بی لوکیٹڈ اینی ویئر ان دی نیٹ ورک.
Another important thing about the group membership is that there may be number of recipients for any group. आपके एक ग्रुप के ऊपर मेंबरशिप क्या 10 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, 10,000 होगी, 1 million होगी. दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड. जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी तादाद रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई. फिर एक और चीज भी कि मेंबर्स आर फ्री टू ज्वाइन एंड देन लीव द ग्रुप डायनामिकली. whenever they want to join a multicast group they can join, and whenever they want to leave any multicast group they can leave also. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि ग्रुप मेंबरशिप से रिलेटेड है वो ये कि मेंबर्स कैन बिलोंग टू एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स. ये हो सकता है कि एनी वन वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ एनी रिसर्च मल्टीकास्ट ग्रुप एंड एनी एंटरटेनमेंट मूवी मल्टीकास्ट ग्रुप और एनी अदर चैट मल्टीकास्ट ग्रुप और एनीथिंग एल्स. तो हम आईपी मल्टीकास्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स या कहना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट गोल्स के तौर पे मेंशन करते हैं कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो पूरे इंटरनेट में कहीं पे भी हो सकते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी ग्रुप विल बी आर्बिट्ररी, वो कुछ भी हो सकते हैं. मेंबर्स कैन join anytime, members can leave anytime without disturbing all the other members. Or finally, fourth one is that all members can belong to one or more multicast groups. अच्छा, आईपी मल्टीकास्ट के सर्विस मॉडल के अंदर हम ये भी चीज देखते हैं कि सेंडर्स आर सिंपली आर यूजिंग द ग्रुप एड्रेस एज डेस्टिनेशन. हम सेंडर्स को बॉदर नहीं करना चाहते कि वो इस प्रॉब्लम में पड़ें कि वो देखें कि कौन कौन इस ग्रुप के साथ अटैच है और उन्होंने किस किस को पैकेट भेजना है. When senders will be sending a packet to a multicast group, they will only use that IP multicast address. ये हमारे नेटवर्क का काम है, ये हमारे IP नेटवर्क का काम है कि इस मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस के ऊपर डेस्टिन्ड IP पैकेट को करेक्टली पूरे नेटवर्क के अंदर जहां जहां इस ग्रुप से रिलेटेड मेंबर्स हैं वहां वहां उसकी एक एक कॉपी पहुंचा दें. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सेंडर के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वो इस ग्रुप का खुद मेंबर हो. सेंडर कैन सेंड टू एनी आईपी मल्टीकास्ट एड्रेस इवन इफ दैट सेंडर इज हिमसेल्फ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस मल्टीकास्ट ग्रुप. अगर वो खुद भी मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है तो फिर उसके लिए ये रिक्वायर्ड होगा कि वो जो आपका आईपी लूप बैक है अपने लोकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर उसको अनेबल करे ताकि जो पैकेट वो भेजे वो खुद भी देख ले. अच्छा, मल्टीकास्ट का स्कोप क्या होगा? जिस तरह मैंने आपको बताया कि लैन के ऊपर तो ये मल्टीकास्ट ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं उनमें सपोर्टेड है. एक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी हो सकता है. मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क के अंदर आप मल्टीकास्ट एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं और यू कैन हैव ग्रुप्स विच आर डायनामिकली हैविंग द मेंबरशिप्स. लेकिन हम जिस स्कोप की बात करें मल्टीकास्ट के लिए दैट इज फॉर द इंटरनेट वाइड स्कोप फॉर एनी मल्टीकास्ट ग्रुप. ये भी चीज़ पॉसिबल है कि आप TTL से लिमिट कर दें इसको, फॉर एग्जाम्पल X हॉप्स अवे, और वो जो IP TTL है उसके थ्रू आप इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जब भी ये पैकेट सेंड किया जाएगा तो 5 हॉप्स में या 10 हॉप्स में या एनी नंबर ऑफ स्पेसिफाइड हॉप्स दैट विल बी द स्कोप ऑफ दिस मल्टीकास्ट ग्रुप. अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो हमारी IGMP की प्रोटोकॉल है, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि RFC 1112 के अंदर डिफाइन की गई है, वो किस तरह से ऑपरेट करती है. IGMP के अंदर आपके पास सेपरेट ऑपरेशंस हैं इन ऑर्डर टू ज्वाइन द ग्रुप एंड आल्सो टू लीव द ग्रुप. ये जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के राउटर्स होते हैं दे ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ द मेंबरशिप. राउटर्स के ऊपर ये मेंबरशिप मौजूद होती है कि मेरे इस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या इस IP मल्टीकास्ट ग्रुप से रिलेटेड कोई मेंबर मौजूद है या नहीं. किसी भी राउटर ने IP मल्टीकास्ट का पैकेट आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना, दैट विल डिपेंड अपॉन द राउटिंग स्कीम. फिर
کیا وہ اس راؤٹنگ اسکیم نے جس طرح سے ملٹی کاسٹ کا ٹری بنایا کیا وہ اس ٹری میں لائی کرتا ہے یا نہیں لائی کرتا. اور ٹپیکلی جب آپ اس کے لاسٹ ہاپ پر پہنچ جاتے ہیں پورے ملٹی کاسٹ ٹری میں سے ٹریورس کرتے ہوئے, تو اس کے بعد آپ یوزولی لین براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں. اف یو نو دیٹ دیر از ون ممبر آف دیٹ گروپ, تو پھر آپ اس لوکل ایریا نیٹورک کے اندر یوزولی براڈ کاسٹ کر لیتے ہیں اینڈ دیٹ ممبر از ایبل ٹو ریسیو دیٹ پیکٹ. پیکٹ کی جو ریسیپشن ہے ملٹی کاسٹ کی, اٹ از ایز سیم ایز دی آئی پی یونیکاسٹ پیکٹ. آپ نے اس کو اسی طرح سے پروسیس کرنا ہے بیکاز اٹ از ڈیسٹنڈ ٹو دیٹ نوڈ. اس کی پروسیسنگ میں اور آئی پی یونیکاسٹ پیکٹ کی پروسیسنگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا. ایک اور چیز ہم نے ابھی ذکر کی, دیٹ واز کہ آپ نے آئی پی ورژن 4 کے اندر بے شک ملٹی کاسٹ کی سپورٹ نہیں دی, اور انٹرنیٹ کے راؤٹر جو آئی پی وی 4 کے اوپر ہیں وہ ملٹی کاسٹ کے گروپس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. لیکن ایک کہنا چاہیے کہ ایکسپیریمنٹل ٹائپ کا نیٹ ورک جس کو ہم نے ایم بون یا ملٹی کاسٹ بیک بون کا نام دیا, وہ انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا. اس کے اندر بھی ایک ایگزسٹنگ راؤٹنگ پروٹوکال فار ملٹی کاسٹ جو کہ یوز ہو رہی ہے وچ از کالڈ ایز DVMRP, جو بھی ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے, وچ از بیسڈ آن دی ڈسٹینس ویکٹر ملٹی کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال. اب جب آپ نے ان ایم بون کے آئی لینڈس کو جو کہ ملٹی کاسٹ کیپیبل تھے ان کو کنیکٹ کیا, تو آپ کے پاس پرابلم آیا وہ یہ کہ بیچ میں جتنے بھی آئی پی راؤٹرز ہیں وہ تو ملٹی کاسٹ کو سمجھتے ہی نہیں. اب آپ ان دونوں آئی لینڈس کو یا ملٹی کاسٹ کیپیبل ریجنز کو کس طرح سے کنیکٹ کریں, اینڈ دا سولوشن واز آئی پی ٹنلنگ. تو آپ نے ٹنل کر کے پیکٹ کو ایک ملٹی کاسٹ کیپیبل ڈومین سے دوسرے ملٹی کاسٹ کیپیبل ڈومین میں سینڈ کر دیا. اس طرح سے ملٹی کاسٹ از ورکنگ ان ایم بون, اور آہستہ آہستہ یہ ملٹی کاسٹ کیپیبل آئی لینڈز جو ہیں وہ بڑے ہوتے جائیں گے, اور آئی پی ورژن 6 کے اندر تو انہیرنٹلی اس چیز کی سپورٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ایکسٹینڈڈ لینز تھے یا ایون لوکل ایریا نیٹورک جو تھے ان کے اوپر ڈائریکٹ سپورٹ تھی ملٹی کاسٹ کی. ایتھرنیٹ کے اندر ہم نے کہا کچھ بٹس اس کے لیے ریزرو تھیں. ہوتا یہ ہے کہ ایتھرنیٹ کے اوپر اگر آپ نے کسی گروپ کو جوائن کرنا ہے تو ایتھرنیٹ نہ صرف براڈ کاسٹ ایڈریس کو فلٹر کرتا ہے, پھر یونیکاسٹ ایڈریس کو فلٹر کرتا ہے, بلکہ وہ جو گروپ وہ جو لسٹ ہے ملٹی کاسٹ ایڈریسز کی ان کی بیسس کے اوپر بھی فلٹرنگ کرتا ہے اور پیکٹ کو اوپر پاس کرتا ہے. ہم اسی کانسیپٹ کو لے کر آگے چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس, آپ نے ایکسٹینڈڈ لینز میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح اسپیننگ ٹری کے الگوریتھم کے تھرو بہت سارے پاتھ کی سلیکشن, براڈ کاسٹ کی آپٹیمائزیشن اور اس طرح سے دوسرے جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کیے تھے. ہم ملٹی کاسٹ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے اپنے کانسیپٹ کو لے کر آگے چلتے ہیں. اسپیننگ ٹری کے الگوریتھم میں آپ نے یہ چیز دیکھی کہ کس طرح وہ جو پرل مین کا اسپیننگ ٹری الگوریتھم تھا اس نے شارٹیسٹ پاتھ جو ہیں ٹو دی لیڈر, اور اس کے اندر ہم نے بریجز کے کانٹیکسٹ میں جب بات کی تھی تو ٹو دی روٹ برج وہ ڈیولپ کر لیے تھے اور وہ سائیکلک نہیں تھے. یہ ایک ٹری جو ہے یہ اسپیننگ ٹری الگوریتھم کے اندر فارم ہو گیا تھا. پھر آپ نے لنک اسٹیٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹپالوجی کو ڈسٹریبیوٹ کیا ایوری ویئر, اور ہر ایک نے پیرالل میں کمپیوٹ کر لیا شارٹیسٹ پاتھ ٹو دی سورس. ان دونوں چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہی کانسیپٹس کو ہم انٹرنیٹ کے اندر ملٹی کاسٹ کے لیے ڈپلوائے کر سکتے ہیں. ان میں کچھ پرابلمس ہیں. ان پرابلمس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس لینز ہیں ان کو ہم پرون کیسے کریں گے. وہ لوکل ایریا نیٹورکس جن میں کوئی ممبر ہی نہیں ہے ملٹی کاسٹ کا, ہم وہاں تک کیوں ٹریفک پہنچائیں, ان کو کس طرح اس ٹری میں سے ایلیمینیٹ کر لیں. اس کا ایک سولوشن تو یہ ہے کہ کوئی ایسا میکینزم راؤٹر کو یہ بتا دے کہ جیسے جیسے گروپ کی ممبرشپ وہاں سے ختم ہوتی جائے یا اگر وہاں پہ نہ ہو تو اپنے سے جو ایک پیچھے لنک ہے اس کو بتاتا جائے, اور اس طرح سے وہ پوری جو برانچ ہے وہ اس ٹری میں سے ایلیمینیٹ ہو جائے گی. اور سیکنڈ یہ چیز تھی کہ فار ویری لارج ایکسٹینڈیڈ لینس جو ہمارے پاس جو بھی ٹری بنے گا وہ ایفیشینٹ نہیں ہوگا, تو اب ہم اس کو بڑے اسکیلیبل نیٹ ورک کے اوپر کیسے ڈپلوائے کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں مختلف کمپلیکسٹی کے پورشنز.
فار ایگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ملٹی کاسٹ ٹری بناتا ہوں پر سورس، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں ایک ملٹی کاسٹ ٹری بناتا ہوں پر گروپ. اس طرح سے یا تو آپ پر گروپ ملٹی کاسٹ ٹری علیحدہ سے بنا لیں، یا پر سورس فار گروپ ایک آپ ملٹی کاسٹ ٹری بنا لیں. اور اسی طرح کے سولوشنز انٹرنیٹ کے اندر بھی یوز کرتے ہیں. یہ جو چیز ہے، یہ جو ٹریڈ آف ہے کہ آپ نے پر گروپ ملٹی کاسٹ ٹری بنانا ہے یا آپ نے پر سورس بنانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اگر آپ پر گروپ ملٹی کاسٹ ٹری بناتے ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یو ول اونلی بی ہیونگ ون انٹری پر گروپ، کیونکہ پورے گروپ کے سے ریلیٹڈ ایک ہی ٹری ہے. آپ نے کہیں پر اس میں اپنا پیکٹ انجیکٹ کر دیں اور اس ٹری کے اندر جو راؤٹرز ہیں وہ اس پورے ٹری کے اندر پیکٹ کو ڈسیمینیٹ کر دیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کر دیں. فائدہ آپ کو یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک انٹری ہے کورسپونڈنگ ٹو دیٹ ملٹی کاسٹ گروپ. سیکنڈ آلٹرنیٹو یہ ہے کہ آپ پر سورس ملٹی کاسٹ گروپ بنائیں. اب پر سورس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہوگی پیکٹس کی، ڈیٹا پیکٹس کی، دیٹ ول بی ویری مچ ایفیشینٹ بیکاز the source will be originating the data packets and the tree will be rooted on the source itself. تو جو paths بنیں گے these will be the shortest path. تو آپ کے جو پیکٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے that will be efficient in per source. اور جو گروپ کی ممبرشپ، جو پر گروپ آپ کے ٹریز ہیں اس میں جو انٹری ہوگی وہ ایک ہوگی پر گروپ. ہم انہی کانسیپٹس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کون کون سی جو ملٹی کاسٹ کی راؤٹنگ پروٹوکالز ہیں وہ انٹرنیٹ کے اندر یوز ہوتی ہیں یا بڑے بڑے نیٹ ورکس کے اندر ڈپلوائے ہوئی ہیں. ایک جو ہمارے پاس پروٹوکال ہے ملٹی کاسٹ کی دیٹ از MOSPF، دیٹ از دی ملٹی کاسٹ ورژن آف دی OSPF، اور یہ لنک اسٹیٹ کے اوپر بیس کرتی ہے. ایک ہمارے پاس جو دوسری ملٹی کاسٹ کی پروٹوکال ہے دیٹ از بیسڈ آن دی ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم وچ وی کال ایز DVMRP، ڈسٹینس ویکٹر ملٹی کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال. ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو M-BONE کا ایکسپیریمنٹل نیٹ ورک ہے اس کے اندر بھی DVMRP ہی یوز ہوتی ہے. اٹ از بیسڈ آن ڈسٹینس ویکٹر. ایک جو تھرڈ اپروچ ہے اٹ از ٹو یوز اے راؤٹنگ پروٹوکال وچ از انڈیپینڈنٹ آف دی انڈر لائن یونیکاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال. اس کو ہم کہتے ہیں پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ اور PIM. اچھا، اس کے بھی پھر ملٹیپل موڈز ہیں. ایک ہوتا ہے PIM ڈینس موڈ اور دوسرا ہے PIM اسپارس موڈ. ان دونوں کے اندر راؤٹنگ پروٹوکال کے اندر تھوڑی تھوڑی ٹویکنگ سے ہم آپٹیمائزیشن کو اچیو کرتے ہیں. ابھی ہم جب پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کے یہ دونوں موڈز پڑھیں گے پھر آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ڈینس موڈ اور اسپارس موڈ کے اندر کون کون سی جو ڈسٹریبیوشن کے میکانزم ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ جو سینڈرز ہیں ہاؤ دے ول فائنڈ دی ریسیورز. ول دی سینڈرز فائنڈ دی ریسیورز اور ول دی ریسیورز ول انفارم دی سینڈر کہ بھائی ہمیں بھی یہ جو ٹریفک آپ ملٹی کاسٹ کی جنریٹ کر رہے ہیں اس کو بھیجیں. تو جو چیز یوز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریسیورز ول انفارم آل دی سینٹرز آف انٹرسٹ. آپ نے ایک گروپ کو جوائن کرنا ہے، دوسرے گروپ کو جوائن کرنا ہے، یہ والے ملٹی کاسٹ ٹریفک ایکوائر کرنی ہے، اس کو ریسیو کرنا ہے. دی ریسیور ول بی سینڈنگ اور شوئنگ دی انٹینٹ اور انفارمنگ دی سینڈر کہ مجھے یہ ٹریفک چاہیے. MOSPF کے اندر یہی چیز امپورٹنٹ، یہی چیز یوز ہوتی ہے ملٹی کاسٹ OSPF راؤٹنگ پروٹوکال. ناؤ ایک دوسری اپروچ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ریسیور ہے وہ نہ بتائے کہ مجھے ٹریفک چاہیے، بلکہ بائی ڈیفالٹ آپ سب کو بھیج دیں، جس کو نہیں چاہیے وہ بتائے کہ مجھے نہیں چاہیے. یعنی آپ نے بائی ڈیفالٹ جتنے بھی ریسیورز تھے جنہوں نے آپ جو بھی اویلیبل تھے اس ٹری کے اوپر آپ نے سب کو بھیج دیا. جو ان انٹرسٹڈ ریسیور ہے وہ آپ کو ایکسپلسٹلی بتا دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. دس میتھڈ از یوزڈ ان DVMRP. اس کو آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ M-BONE کا نیٹ ورک جس کے اندر DVMRP سے ڈپلوائے کی گئی ہے وہ ہے ہی ملٹی کاسٹ کے لیے. وہ ایکسپیریمنٹل نیٹ ورک جو ہے وہ ملٹی کاسٹ ہی کے لیے بنایا گیا. تو اس میں دیر از اے ہائی پرابیبلٹی کہ ملٹی کاسٹ کی ٹریفک کافی زیادہ ہوگی. تو اس طرح کی اپروچ کہ آپ پہلے سب کو بھیج دیں، جس کو نہیں چاہیے وہ بتا دے، وہ اسی سینیریو میں یوز کی جاتی ہے جب آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو یہ پیکٹ چاہیے ہوگا
بہت فیو نوڈز ایسی ہوں گی جن کو اس پیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. تو یہ ڈی وی ایم آر پی اور جو پم کا ڈینس موڈ ہے ان دونوں کے اندر یہ اپروچ یوز کی گئی ہے کہ آپ پیکٹ سب کو بھیج دیں, جو انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ آپ کو ایکسپلیسٹلی انفارم کر دیں. اس سے ایک تھوڑی سی ویریشن اور بھی ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یو ایگری آن سم rendezvous پوائنٹس, آر وی پوائنٹس, سم سیٹ آف کامن پوائنٹس, جہاں پر آپ ٹریفک کو بھیجیں اور وہاں سے یہ سارے ٹریز جو ہیں وہ اپنی اپنی ٹریفک کو اپنے اپنے گروپ سے ریلیٹڈ جو بھی نوڈز ہیں وہاں تک پہنچائیں. یہ جو اپروچ ہے یہ پم اسپارس موڈ کے اندر یوز کی گئی ہے. اچھا, اب جو ہمارے پاس ٹائپ آف ملٹی کاسٹ ڈسٹریبیوشن ٹریز ہیں اس میں اس طرح سے ہے کہ یو ول بی ہیونگ اے سیپریٹ ٹری فار ایچ سینڈر. یہ پاسبلٹی دیٹ یو ول بی ہیونگ اے سیپریٹ ٹری فار ایچ سینڈر. ڈی وی ایم آر پی کے اندر یہ چیز یوز کی گئی ہے, ایم او ایس پی ایف کے اندر بھی یہی اپروچ یوز کی گئی ہے, پھر پم ڈینس موڈ ہے, پم اسپارس موڈ ہے, ان سب کے اندر یہی اپروچ یوز کی گئی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی پروٹوکالز ہم نے ملٹی کاسٹ کی ابھی ذکر کی ہیں ان سب کے سب میں اسی چیز کو زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ملٹی کاسٹ کا ٹری ہوگا فار ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا, وہ جو ٹری ہوگا وہ ہر سینڈر کے کورسپونڈنگ سیپریٹ ہوگا, علیحدہ ہوگا, انڈیویجولی مینیج کیا جائے گا. ہاں, جو پم اسپارس موڈ کے اندر یہ پاسبلٹی بھی رکھی گئی ہے کہ جو آپ کا ٹری ہے وہ rendezvous پوائنٹ کے اوپر روٹڈ ہو. یعنی پم اسپارس موڈ کے اندر آپ نے ہر سینڈر سے کورسپونڈنگ علیحدہ ٹری بھی مینٹین کرنا ہے, اور پلس جب وہ ٹری مینٹین ہوں گے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ rendezvous پوائنٹ پر روٹڈ ہوں. ایم او ایس پی ایف کی اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک لین کے اوپر ممبرشپ مینٹین کرنے کے لیے آئی جی ایم پی کی جو پروٹوکال ہے دیٹ از سفیشینٹ. جس نے بھی گروپ کی ممبرشپ ایکوائر کرنی ہے وہ آئی جی ایم پی کے تھرو جو ہے وہ انفارم کرتا ہے اور راؤٹر کے اوپر وہ انٹری آ جاتی ہے. جو او ایس پی ایف ہے, جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ یونیکاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال ہے, ہم اس کو ایم او ایس پی ایف انیبل کس طرح سے کرتے ہیں کہ جو آپ کا ایل ایس پی ہے, لنک اسٹیٹ پیکٹ, اس کے اندر اصل میں گروپ کی انفارمیشن بھی ایڈ کر دیتے ہیں. جس گروپ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ممبرشپ اویلیبل ہے, یعنی وہ نوڈز جو کہ کسی ایک گروپ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ہمیں انفارم کرتی ہیں اور ہم ان گروپ سے ریلیٹڈ اپنی انٹینٹ شو کر دیتے ہیں. تو اصل میں او ایس پی ایف ہی کی یونیکاسٹ راؤٹنگ ہے, جو کہ پھر ہم ایونچولی اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ملٹی کاسٹ راؤٹنگ کے ٹریز بنانے کے لیے. یہ انفارمیشن بھی پورے نیٹ ورک کے اندر ڈسیمینیٹ ہو جاتی ہے کہ اس گروپ سے ریلیٹڈ ممبرز اس جگہ کے اوپر ہیں. کیونکہ یہ پورے نیٹ ورک میں انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہوتی ہے, کیپ ان مائنڈ کہ او ایس پی ایف کے اندر جو ایل ایس پی ہے پورے نیٹ ورک میں ڈسیمینیٹ ہوتا ہے, اور ہر نوڈ کا ایل ایس پی سارے نیٹ ورک میں ڈسیمینیٹ ہوتا ہے. تو اصل میں آپ کے پاس ایک ٹوٹل پکچر آ جاتی ہے پورے نیٹ ورک کی کہ اس گروپ سے ریلیٹڈ ممبرز کس جگہ کے اوپر نیٹ ورک میں موجود ہیں. سو یو کین جسٹ رن دی ڈائکسٹرز الگورتھم, اور آپ یہ کمپیوٹ کر سکتے ہیں کہ ان سب کو ملانے کے لیے شارٹیسٹ جو ٹری ہے وہ کیسے بن سکتا ہے. جو ٹری کمپیوٹیشن ہے وہ آن ڈیمانڈ ہے, اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہر گروپ سے ریلیٹڈ پہلے سے سارے ٹریز جو ہیں وہ کمپیوٹ کر کے رکھ لیں, کیونکہ ممبرشپ چینج ہو سکتی ہے. whenever there is a packet to be sent, آپ اس وقت رن ٹائم کے اوپر پہلا پیکٹ آنے پر یہ ساری کمپیوٹیشن کرتے ہیں, اور پھر ایکٹیو گروپس کے لیے یہ جو ٹری ہے یہ اپنے کیش میں رکھ لیتے ہیں. جب تک تو اس گروپ کے اوپر پیکٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں, پیکٹ ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں, یہ آپ کے ایکٹیو ٹری میں رہتا ہے اور کچھ دیر کیش میں رہتا ہے. جب اس کے اوپر مزید کوئی پیکٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہے تو پھر آپ اس کو اپنے یہ کیش میں سے ایکسپائر کر جائے گا. اور پھر اگر کسی لیٹر ٹائم کے اوپر اس سے کورسپونڈنگ کوئی پیکٹ آپ کے پاس آتا ہے, دین یو ہیو ٹو ریکمپیوٹ دی ملٹی کاسٹ ٹری ایز پر دی کرنٹ سینیریو. اس میں آپ کے پاس اسکیلیبلٹی کی بھی لمیٹیشنز ہیں, اور ان کو ڈسکس کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسکیلیبلٹی کی لمیٹیشنز یہ ہیں کہ یو ول بی ہیونگ اے ریزنیبل انٹرا اٹونومس سسٹم اسکیلیبلٹی. انٹرا اٹونومس سسٹم اسکیلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک ہی اٹونومس سسٹم کے اندر
OSPF चल रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटर ऑटोनोमस सिस्टम तो OSPF का कॉन्सेप्ट नहीं है. हमने अभी थोड़ी देर अपने कुछ लेक्चर्स पहले ये चीज़ स्टडी की थी कि इंटर ऑटोनोमस सिस्टम तो हम BGP यूज़ करेंगे या कोई भी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे. तो OSPF जो कि एक पूरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर चल रही है, उसकी स्केलेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है. इंटर ऑटोनोमस सिस्टम में तो खैर ये वैसे ही मीनिंगलेस हो जाती है. अब सोर्स ग्रुप पेयर्स जो हैं, दी स्केल विद द सोर्सेस दैट नीड टू सेंड द ट्रैफिक टू द मल्टीकास्ट ग्रुप्स. जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे जो कि मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए पैकेट्स जनरेट कर रहे होंगे, आपको उतने ट्रीज मेंटेन करने पड़ेंगे इस पूरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर. ये MOSPF का आइडिया था. अब हम दूसरा आइडिया देखते हैं DVMRP का, डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. नाउ यू विल बी हैविंग अ ग्राफ ऑफ डायरेक्टेड नेक्स्ट हॉप एजेस टू अ डेस्टिनेशन S from a tree, and that will form a tree. You will use the reverse edges to broadcast from any node S. अभी हम इसको डायग्राम की फॉर्म में भी देखेंगे. आइडिया इसका यह है कि you will be implementing in fact a reverse path broadcast, RPB, which is a well known terminology in networks. इस reverse path broadcast के थ्रू जब आपने ये implement कर लिया, you will forward the multicast packets on all links, जो आपके links होंगे. If packet come from the next hop for the packet source, अगर किसी पैकेट सोर्स के लिए यही आपके लिए नेक्स्ट हॉप है और वो रिवर्स डायरेक्शन में आपके पास आ रहा है, देन यू विल ऑल्सो फॉरवर्ड इट बैक. ये ऑल्दो कोशिश की जाएगी कि यू वुड लाइक टू अवॉइड रेपिटेशन ऑन लोकल एरिया नेटवर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, यू विल असाइन सम पेरेंट राउटर फॉर ईच लोकल एरिया नेटवर्क, ताकि हर जगह से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिपीट ना हो और दोबारा से लैन के ऊपर भी वापस ब्रॉडकास्ट ना हो. अच्छा, इस रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्ट और जिस तरीके से हम इसके ऊपर रिवर्स पाथ मल्टीकास्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देखने के लिए एक सिंपल डायग्राम की फॉर्म में आप इस एनिमेशन को देखिए. इसमें मैंने रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्ट और रिवर्स पाथ मल्टीकास्ट दोनों चीज़ों को दिखाया हुआ है. अभी आप देखिए, सिंपल एक ट्री है जो कि एरोज की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, एंड दैट ट्री इज रूटेड एट एनी नोड S. अब हम ये देखते हैं कि S से कॉरेस्पॉन्डिंग अब आपने अगर रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्ट बनाना है तो ये ग्रीन लिंक्स हैं. ये ग्रीन लिंक्स जस्ट मैंने ये जो ब्लैक लिंक्स हैं जो कि ऐसा ट्री जो कि रूटेड है इस S के ऊपर, उसको रिवर्स किया है, तो दैट इज द रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्ट. आपके पास ब्लैक लिंक्स जो हैं वो यूनिकास्ट के हैं और जो ये ग्रीन लिंक्स हैं दीज आर जस्ट द रिवर्स पाथ. अब अगर आप चाहते हैं कि किसी मल्टीकास्ट ग्रुप को सर्विस करें, अब इसी नेटवर्क के अंदर देखें, मैंने 3 मल्टीकास्ट मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे शो किए हैं. इस सेंडर S से अगर कोई ट्रैफिक जाएगी तो इन तीनों नोड्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों नोड्स जो कि M के साथ शो किए गए हैं वो इस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर हैं. अब हम किस तरह से ये मेंटेन करें रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्ट के जरिए कि S से जाने वाली ट्रैफिक जो है वो इन तीनों नोड्स तक पहुंचे. सबसे पहले आप ये देखिए कि जब ये ट्रैफिक सोर्स S से जनरेट होगी तो हम इसको रिवर्स पाथ मल्टीकास्ट पे पहले कैसे लेके जाएंगे. पहले हॉप तक तो ये वैसे ही पहुंच जाएगी. इसके बाद आप ये देखिए कि जब ये राइट वाली ब्रांच में जाएगी और उसके बाद उसकी जो अगली राइट वाली ब्रांच है वहां पे कोई मेंबर नहीं है, आप उस ब्रांच को प्रून कर देंगे. उससे जो अगली ब्रांच है उसके ऊपर आपके पास एक मेंबर मौजूद है. इसी तरह मेन आप ट्री में देखें तो जो सेकंड राइट वाली ब्रांच है उसमें और उससे आगे कोई मेंबर नहीं है, आप उसको भी प्रून कर देंगे. फिर जो वर्टिकली ऊपर ब्रांच है उसके ऊपर आपके पास 2 मेंबर्स हैं, वहां पर आप पैकेट को जाने देंगे और उसके बाद जो लीफ जो सब ब्रांचेस हैं उन तक भी पैकेट को जाने देंगे. इसी तरह जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट ब्रांच है आपने उसको भी प्रून कर दिया. नाउ यू कैन सी कि जो रेड एरोज की फॉर्म में एक ट्री बना है, दिस इज नाउ नॉट एन RPB, इट इज एन RPM, रिवर्स पाथ मल्टीकास्ट ट्री. तो बहुत आसान तरीके से एक ब्रॉडकास्ट रिवर्स ब्रॉडकास्ट ट्री को आपने मल्टीकास्ट ट्री के अंदर चेंज कर दिया और ये DVMRP के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो चीज है कि हम किस तरह से लीफ नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करें. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किस जगह पर हमारे पास ग्रुप की मेंबरशिप मौजूद है.
اس کے لیے پھر وہی کانسیپٹ ہے کہ آپ آئی جی ایم پی کے تھرو جو ہے وہ گروپ ممبرشپ ایکوائر کرتے ہیں اور راؤٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گروپ سے ریلیٹڈ کوئی ممبر موجود ہے یا نہیں ہے. اب وہ اس ڈسٹینس ویکٹر ملٹی کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکال کے اندر اپنے اپنے نیٹ ورکس کو پرون کرتا رہتا ہے. یعنی ایسے لیف نیٹ ورکس جن پر کوئی ممبر نہیں ہے ان کو ہم پرون کرتے ہیں, یعنی ہم ان کو ریموو کرتے رہتے ہیں اس ٹری میں سے. جب کوئی ممبر ایڈ ہوتا ہے کسی نیٹ ورک کے اندر تو وہ نیٹ ورک اس ٹری کے اندر جوائن کر لیتا ہے, اور جب کوئی ممبر ریموو ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پرون ہو جاتا ہے. اینڈ وی فارورڈ دس پروننگ انفارمیشن ان دی نیٹ ورک آلسو سو دیٹ دس ملٹی کاسٹ ٹری از مینیجڈ ایفیشینٹلی اینڈ کریکٹلی. ڈی وی ایم آر پی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ اسیوم کرتے ہیں دیٹ ایوری ممبر از انٹرسٹڈ ان دی فرسٹ پلیس, لیکن جہاں پر پیکٹ نہیں چاہیے وہ ایکسپلیسٹلی بتائے گا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اسی لیے دیر از اے ریسپانس ٹو انوانٹیڈ پیکٹس ود پرون ریکویسٹ. ہم نے ملٹی کاسٹ پیکٹ ساری جگہ بھیج دیا, راؤٹرز کو معلوم ہے کہ میرے نیٹ ورک کے اندر کوئی ممبرشپ نہیں ہے اس گروپ سے ریلیٹڈ. دی راؤٹرز انفارم بائی سینڈنگ اے پرون ریکویسٹ. اب جب پرون ریکویسٹ آتی ہے تو ہم اس جو برانچ ہے اس کو پرون کر دیتے ہیں. دس پرون ریکویسٹ کین بی کینسلڈ بائی دی گرافٹ ریکویسٹ. یہ دو ہی ریکویسٹ ہیں, پرون ریکویسٹ کہ آپ کی برانچ کو اس ملٹی کاسٹ ٹری میں سے نکال دیا جائے, اور گرافٹ کی ریکویسٹ کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے, آپ کی جو برانچ ہے اس کو ملٹی کاسٹ ٹری کے اندر ایڈ کر دیا جائے. اب آتے ہیں اسکیلیبلٹی کے ایشوز. آپ نے ابھی ملٹی کاسٹ کا ٹری دیکھا جو کہ ہم نے ڈسٹینس ویکٹر کی اس ملٹی کاسٹ پروٹوکال کے اندر بنایا تھا. جو بھی آپ کے پیکٹس ہیں دیز آر پیریوڈیکلی براڈ کاسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے گارنٹی ان سم فارم ٹو ریچ آل دی انٹرسٹڈ ممبرس. اگر آپ کی گرافٹ کی ریکویسٹ آنے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ ایکسپائر بھی کر جاتا ہے تو دوبارہ سے پیکٹ آنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ جو ملٹی کاسٹ کے پیکٹس ہیں وہ سارے نیٹ ورک میں جائیں گے, اور جہاں جہاں پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا کوئی راؤٹر وہ اس کو دوبارہ سے پھر پرون کرنا شروع کر دیں گے. ہاؤ ایور, اگر آپ کے پاس گروپ کی ممبرشپ بہت کم ہو, یعنی اسپارس گروپس ہوں, تو پھر اس کا اوور ہیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. کیوں؟ آپ پورے نیٹ ورک کے اندر پیکٹس بھیج رہے ہوں گے لیکن نمبر آف انٹرسٹڈ ریسیپینٹس آر ویری فیو. ایک اور چیز کو آپ نوٹ کیجئے, وہ یہ کہ اس پروٹوکال کے اندر ریلیٹیولی ہائی اوور ہیڈ ہے فار راؤٹرز. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے راؤٹرز جو کہ آف ٹری ہیں, یعنی ان کے پاس کوئی ممبر نہیں ہے, دیز راؤٹرز آر آلسو ریکوائرڈ ٹو مینٹین دی پروننگ اسٹیٹ, کیونکہ دے نیڈ ٹو مینٹین کنٹینیوسلی کہ ان کے پاس ممبرشپ نہیں ہے. اگر وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کریں گے اور پرون ریکویسٹ نہیں بھیجیں گے تو یہ ساری ٹریفک ادھر آنی شروع ہو جائے گی. اسی چیز کو انہوں نے پیریوڈیکلی ٹرانسمٹ بھی کرنا. تو یہ تھوڑا سا اوور ہیڈ ہے یہاں پر راؤٹرز کے لیے. اگلی جو پروٹوکال ہے ہماری دیٹ از پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ. اس کے اندر ہم یہ اپروچ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انڈر لائنگ یونیکاسٹ کی پروٹوکال ہے وی ڈو ناٹ نو وچ اٹ از. وہ ڈسٹینس ویکٹر بھی ہو سکتی ہے, وہ لنک اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے. We will not assume anything very specific to that unicast routing protocol. Obviously ہم یہ assume کرتے ہیں کہ کوئی تو unicast routing protocol ہوگی ہی اور ہمارے پاس unicast کے پاتھ establish ہوں گے. The concept is that we will define some rendezvous points, RPs, یعنی common points ہم ایسے جہاں پہ سب میٹ کریں گے. And these RPs will be for each group. Now we need multiple RPs to handle فیلئرس. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو آپ کا آر پی ہے آن دی وہ پوائنٹ وہ کسی وجہ سے فیل ہو جائے تو پھر آپ اس ملٹی کاسٹ گروپ کے اوپر ٹریفک نہیں سینڈ کر سکیں گے. سو یو مینٹین جسٹ اے اسمال ریڈنڈنسی فار آر پیز تاکہ آپ کے ملٹی کاسٹ کی جو ٹریفک ہے وہ چلتی رہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمارے پاس دو موڈز ہیں. ایک ہمارے پاس جو موڈ ہے دیٹ از پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ اسپارس موڈ, اور دوسرا ہے پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ ڈینس موڈ. ڈینس موڈ کا مطلب یہ ہے کہ وی آر اسیومنگ دیٹ دی یوزر پاپولیشن فار ملٹی کاسٹ ٹریفک از ڈینسلی پاپولیٹڈ.
یعنی ہمارے پاس کافی یوزرز ہیں جو کہ ملٹی کاسٹ کے گروپ پر ٹریفک کو ریسیو کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. ان دیٹ ڈینس موڈ جو میکنزم ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از آف ایکسپلسٹ پرون میسیجز. انیشیلی ہم نے سب کو میسج بھیج دیا, جو نہیں انٹرسٹڈ وہ ایکسپلسٹ پرون میسج کے تھرو اپنے آپ کو اس ٹری میں سے علیحدہ کر لیتے ہیں. دین دیر از اے شیئر ٹری. اس کے مقابلے میں جو آپ کا پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کے اندر اسپارس موڈ ہے, اس میں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جو آپ کے ملٹی کاسٹ کے گروپ ممبرز ہیں دیز آر ویری فیو اینڈ ڈسپرسڈ اسپارسلی. اس میں ہم یہ اسیوم نہیں کرتے کہ ہم سب کو براڈ کاسٹ کر دیں اور پھر ہمیں انڈیویجولی ہر کوئی جو ہے وہ کہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان گیٹنگ دس پیکٹ. اس میں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ دیر ول بی ایکسپلسٹ جوائن میسیجز, کیونکہ فیو ممبرز آر دیئر. تو اس میں یہی چیز سینس بناتی ہے کہ دیر ول بی ایکسپلسٹ جوائن میسیجز, اور جو آپ کے ممبرز ہیں وہ اس ملٹی کاسٹ گروپ کو ایکسپلسٹلی جوائن کریں گے. اس میں یہ پاسبلٹی ہے پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کے اسپارس موڈ کے اندر دیٹ یو کین ہیو اے شیئرڈ گروپ اور یو کین ہیو اے سورس اسپیسیفک ٹری آلسو. اچھا, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا راندیوو پوائنٹ ہے آر پی فار ایچ ملٹی کاسٹ گروپ, اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کے اندر تو وہ آپریٹ کس طرح سے کرے گا. اس چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک آر پی بنانا ہے, ایک راندیوو پوائنٹ بنانا ہے فار ایچ ملٹی کاسٹ گروپ. اب ایک آر پی جو ہوگا وہ کسی ایک اسپیسیفک ملٹی کاسٹ ٹری کے اوپر, جو کہ یہاں پر میں نے گرے لائنز کے ساتھ شو کیا ہے, وہ ہینڈل کر رہا ہوگا, اس کو مینیج کر رہا ہوگا. جو سینڈر ہے جو کہ ملٹی کاسٹ کی ٹریفک بھیج رہا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی آر پیز ہیں اس ملٹی کاسٹ گروپ سے ریلیٹڈ ان سب تک اس پیکٹ کو پہنچا دے. دس از دی ریسپانسبلٹی آف دی سینڈر. ناؤ ہاؤ دس پیکٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان دی ملٹی کاسٹ گروپ, یہ باقی کام جو ہے یہ آر پیز یعنی جو راندیوو پوائنٹس ہیں وہ کریں گے. اچھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کے اندر ہم جوائن کس طرح سے کریں گے. ریسیور ول سینڈ اے پیکٹ ٹو اینی ون آف دی آر پیز, اور جو سورس ہے جو پیکٹس کو ملٹی کاسٹ پیکٹس کو اوریجنیٹ کر رہی ہے دیٹ ول سینڈ دیز ڈیٹا پیکٹس ٹو آل دی آر پیز. ٹری کی سلیکشن کیسے ہوگی؟ ٹری ول بی روٹیڈ ایٹ دی راندیوو پوائنٹ. ابھی آپ نے پچھلی ڈائیگرام دیکھی تھی, اس میں ملٹی کاسٹ کے چھوٹے چھوٹے کئی ٹریز تھے کیونکہ آپ کے پاس ملٹیپل آر پیز تھے. تو ایک ایک راندیوو پوائنٹ نے ایک ایک برانچ جو ہے پورے ٹری کی, ایک ایک سب ٹری کو اپنے اوپر روٹ کیا ہوا تھا, اور وہاں سے یہ پیکٹ جو ہیں وہ پورے گروپ کے اندر ڈسیمینیٹ ہو رہے تھے. یہ جو آپ کے ملٹی کاسٹ کے ٹریز ہیں دے مے بی شیئرڈ فار انفریکوینٹ ٹریفک, اگر اس ملٹی کاسٹ گروپ سے ریلیٹڈ زیادہ ٹریفک نہیں ہے, اور اٹ مے بی سورس اسپیسیفک اف دیر از اے ہائی لیول آف ٹریفک فار دیٹ ملٹی کاسٹ گروپ. پھر آپ سورس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں بنا لیتے ہیں. اچھا, ملٹی کاسٹ سے ریلیٹڈ لمیٹیشنز کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل از دی اسکیلیبلٹی. پروٹوکال انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ کے اندر ایک حد تک اس چیز کو ایڈریس کیا گیا بیکاز دیر از این ایکسپلوسو گروتھ ان دی انٹرنیٹ. تو ہماری جو انٹرنیٹ کی پاپولیشن ہے دیٹ از ناؤ ورلڈ وائڈ, اور ملٹی کاسٹ اور ملٹی میڈیا کی جو ٹریفک ہے وہ بھی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے. یہ اپلیکیشن زیادہ سے زیادہ ڈیٹا انیبل کر رہی ہیں, اور اب نہ صرف پاپولیشن بہت زیادہ ہوگی ہے بلکہ ہمارے پاس اپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہوگی. ہاؤ وی کین کنٹرول دی نیٹورک ریسورسز. اپلیکیشنز کی ڈفرینٹ پرفارمنس نیڈز ہیں. ناؤ وی نیڈ ٹو ہیو ڈفرینٹ ریسورس کمٹمنٹس بائی دی کلائنٹس یا جو آپ کے جو آرگنائزیشنز ہیں, اور یو کین ہیو ڈفرینٹ آٹونومس سسٹمس پرووائڈنگ سم کائنڈ آف کوالٹی آف سروس. But anyway, the point of multicast is that we would like to have efficient resource utilization, building the trees and supporting this multimedia type of traffic which requires multicast. تو اسٹوڈینٹس, ہم اپنا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے یہ دیکھا کہ ملٹی کاسٹ کیا چیز ہے, اس میں گروپ ممبرشپ کس طرح سے ہوتی ہے, اس کے سیمینٹکس کیا ہیں, آپ کے پاس کون کون سی پروٹوکالز ہیں, ڈسٹینس ویکٹر,
لنک اسٹیٹ اور پروٹوکول انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ، اور وہ بیسیکلی کس کس اپروچ کو فالو کرتے ہوئے پیکٹس کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں اور ممبرشپ کو ہینڈل کرتی ہیں۔ ہم اپنا آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم MPLS اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔